اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور ہم سب اس کائنات کے فقیر ہیں۔ بادشاہت صرف اسی ذات کے لائق ہے اور ہمارے لائق فقیری ہے کہ ہم ہر وقت اس کے در کے فقیر بن کے رہیں۔ دیکھیے نا، وہ بادشاہ ہے، فقیروں کو دینے پہ آیا ہے تو تحفے میں رمضان دیا ہے۔ 12 ماہ آپ کے سامنے ہیں۔ اتنی فضیلت، اتنا مقام کسی اور مہینے کا نہیں ہے جتنی فضیلت اور مقام اس پورے مہینے کا ہے۔ کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا تحفہ، اللہ کی بہت بڑی عنایت۔ میں نے آیات پڑھی سورۃ البقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلا اس مہینے کا تحفہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن عطا کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تحفوں کی بھرمار ہے، تحفوں کی بھرمار۔ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ قرآن نہ ہوتا، میں اور آپ جنگلی درندوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے، انسانیت نام کی چیز کوئی نہ ہوتی۔ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تمہیں ہدایت نصیب ہوئی اسی رمضان کے مہینے کے توسط سے۔ اور اب دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا ہے اس مہینے میں، اب تم شکرانے کے طور پہ جو شخص اس مہینے کو پائے، اس قرآن کے نزول کے شکرانے کے طور پہ روزے رکھیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس عظیم مہینے کو پائے کیا کرے؟ اس کے روزے رکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی اس نعمت کا، اللہ کے اس احسان کا، اللہ کے اس تحفے کا، یہ جو قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچا، ہم کیسے حق ادا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم شکرانے کے یہ روزے ہیں قرآن کے لیے جو ہم پہ فرض کیے گئے۔ یہ نہیں کہ مرضی سے رکھے، نہیں۔ پچھلی جو آیت گزری، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور فرض ہے تم پہ، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تم روزے رکھ کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ روزہ کتنا پسند ہے۔ قرآن کے شکرانے کے لیے روزہ رکھا۔ بات کو سمجھیے گا، قرآن کے نزول پر شکرانے کے لیے روزہ رکھا۔ اور روزہ کیوں رکھا؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے شکرانے کے لیے روزہ رکھا ہے کیونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور اس سے پچھلے الفاظ کیا حدیث کے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ہر عمل بنی آدم کے لیے ہے مگر روزہ نہیں۔ کیا مراد ہے؟ پہلے حدیث کو سمجھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ باقی تو ظاہری اعمال ہیں، دکھلاوے والے، مال دیا تو شاید دکھلاوا آ جائے، نماز پڑھی ہے تو شاید دکھلاوا آ جائے، لیکن اس بندے کی نیت میں جو روزہ ہے یہ فقط میرے لیے ہے، کوئی بھوک پیاس دکھلاوے کے نہیں کاٹتا، یہ فقط میرے لیے ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ،
نمازوں کے اجر لکھے ہوئے ہیں، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، صدقے کا اتنا اجر ہے، لیکن روزہ کیوں سلیکٹ کیا شکرانے کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے ہے اور فرشتے اس کا اجر لکھنے سے قاصر ہیں۔ فرشتے کو پیٹ ہی نہیں لگے، فرشتے بھوک، میری محبت میں بھوک کاٹنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کیسے اجر لکھیں؟ یہ بندہ میرے لیے بھوک کاٹ رہا ہے، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تیسرے کو تو پتہ ہی نہیں، تیسرے کو پتہ ہی نہیں، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں اتنا اجر عطا کروں گا، اتنا اجر عطا کروں گا، کوئی گن نہیں سکے گا، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ لیکن ایک کام تم نے کرنا ہے، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اپنے روزے کو اپنی بدعمالیوں کے خلاف ڈھال بنانا ہے، ڈھال کا کام کرے۔ کیسے؟ حدیث میں ہر بات کی وضاحت، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ وہ دل لگی کی فضول باتیں کرنے بیٹھ جائے اور نہ وہ شور و غوغا کرے، نہ وہ شور و غوغا کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے کہ وقت کی قیمت بتلائی جا رہی ہے، اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ فضول گپوں میں دل لگی کی باتیں کرنے بیٹھ جاؤ، کوئی رسالہ پڑھنے بیٹھ گیا ہے، کوئی فلم بینی کے لیے بیٹھ گیا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھنے بیٹھ گیا ہے، کوئی فیس بک دیکھنے بیٹھ گیا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ مصروف ہے، یہ سب لا یرفث ولا یسخب، یہ دل لگی کی باتیں ہیں ساری۔ روزہ رکھ کے یہ کام نہیں کرنے، شور و غوغا نہیں کرنا، اس قیمتی ترین وقت میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ وقت کی قدر تھوڑی سی سمجھاتا چلو۔ دو دوست آپس میں کچھ عرصہ نہ ملیں تو ایک دوست دوسرے دوست سے پتہ کیا کہتا ہے؟ بھائی تسی اچے ہو گیا، کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں سرکار اچے ہو گیا، ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، تسی اچے لوگ ہو۔ بتاؤ تو رب کو ہی چھوڑ گیا ہے، تو رب کو چھوڑے بیٹھا، جس نے تجھے وقت عطا کیا تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت پہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تجھے پھر بندہ کیا کہے؟ تو کہتا ہے دوست سے تو کہتا ہے تسی اچے بندے ہو، رب کے سامنے اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھاتا ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے رب کے لیے۔ اللہ اکبر، ٹائم نکالنا ہے، ٹائم نکالنا ہے، شور و غوغا میں وقت برباد نہیں کرنا، گپ شپ میں وقت برباد نہیں کرنا، وقت نکالنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی۔ فَإِذَا فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، کس طرح کی گپوں سے بچنا ہے، کس طرح کے شور و غوغا سے؟ اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے رمضان المبارک کے اندر، روزے کے اندر تمہیں کو گالی دے رہا ہے، او قاتلہ، یا اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو کہہ دے میں تجھے جواب نہیں دوں گا، میرے پیغمبر نے، میرے رب نے منع کیا ہے کہ نہیں، فضول باتیں نہیں کرنی، شور و غوغا نہیں کرنا۔ یہ گالیاں تو فضول کام ہے، یہ لڑائی جھگڑا تو شور و غوغا ہے، یہ دونوں کام نہیں کرنے، دونوں کام نہیں کرنے۔ کیا ہی اچھا ہو میرے بھائیوں اور بہنوں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ گالی رمضان کیا غیر رمضان کیا، انشاءاللہ میں زندگی میں گالی دوں گا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہ طے کر لیں کہ رمضان کیا غیر رمضان کیا، مسلمان کو گالی دینا ویسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ ہم یہ طے کر کے اٹھیں آج یہ رمضان المبارک کا جمعہ پڑھنے آئے ہیں، انشاءاللہ زندگی میں میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، میں فضول گپیں، میں فضول وقت برباد نہیں کروں گا، وقت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ روزہ انعام دیا،
اور پھر کیا فرمایا؟ الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، میں نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتا ہوں، میں نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتا ہوں، 10 گنا سے لے کر میں 700 گنا تک نیکیاں بڑھا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہ دیکھا نا اللہ نے گنتی کروائی ہے، لیکن پھر اگلی دوسری حدیث میں فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور یہ بادشاہ خاص انعام دے گا، خاص انعام ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ یادا شہوتہ و طعامہ من اجلی، اس بندے نے صرف فقط میری رضا کے لیے اپنی شہوت کو بھی چھوڑا ہے اور اپنے کھانے کو بھی چھوڑا ہے، فقط میرے لیے۔ اب یہ بادشاہ خوش ہو رہا ہے، بادشاہ راضی ہو رہا ہے، بادشاہ دینے پہ آیا ہوا ہے۔ یہ صرف روزے کے انعامات نہیں کہ بے حد و حساب اجر۔ اسی رمضان المبارک اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس بادشاہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا یہ ہے، تو رمضان کا روزہ رکھے گا، اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا ومن قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، یہ دیکھو بادشاہ دے رہا ہے، بادشاہ دے رہا ہے، رمضان کا قیام کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو تراویحاں پڑھ، رات کو کھڑا ہو، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور عطا کیا ہے؟ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ تحفے لیتا جا، شکر ادا کرتا جا۔ تو لیلۃ القدر کھڑا ہو، 1000 مہینوں کی بہتر رات، 82-83 سال کی عبادت سے ایک رات بہتر، ایک رات تو میری عبادت میں گزارے گا، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بادشاہ کیا اعلان کرتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ سارے اب رمضان کے روزے اکٹھے کر لیں، جو رب کہہ رہا ہے کہ یہ خاص اجر دوں گا، وہ اجر پھر کیا ہوگا؟ وہ اجر کتنا ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو جنتوں کی بشارت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو گناہوں کے معافیوں کا اعلان ہے۔ تو یہ سارا مہینہ بھوک پیاس کاٹنے سے کیا ملے گا؟ ایک روایت کے مطابق صرف ایک روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، محدثین نے بہت ساری شرح لکھی ہیں، یہ جہاد کے اندر ہو یا فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ فی سبیل اللہ سے مراد اس حدیث میں کیا الفاظ؟ یا جہاد فی سبیل اللہ ہے، یا فی سبیل اللہ سے مراد فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اب میں نے اور آپ نے روزہ کس کی رضا کے لیے رکھا ہے؟ فقط اللہ کی رضا۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر کر دے گا۔ 70 سال کی مسافت، 70 سال کی دوری، اللہ تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور اعتکاف بھی اسی ماہ کے اندر ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کتنے دن ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ 10 دن جو مسنون ہے، 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں نا۔ موجم طبرانی کی روایت ہے، جو ایک دن فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، کتنے دن؟ ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف۔ دیکھو اس مہینے کے تحفے، دیکھو تحفے، یہ برسات ہے نعمتوں کی، برسات ہے رحمتوں کی، برسات ہے معافیوں کی۔ کہتے ہیں بادشاہ جب کسی کو معاف کرنے پہ آئے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ تحفے میں کیا دیتا ہے؟ رمضان۔ یہ دیکھو ایک دن کا اعتکاف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی خندقیں؟ 3 خندقیں۔ اور اسی حدیث میں وضاحت ہے خندق کا وہ چوڑائی کتنی ہے۔ ایک خندق کی چوڑائی کتنی ہے؟ جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف۔ میرے بھائیوں،
آج سے ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. ارادہ مضبوط ہو نا, اللہ پھر کوئی نہ کوئی بندہ دے دیتا ہے, کاروبار سنبھالنے والا, دکان پہ بیٹھنے والا, یہ کوئی نہ کوئی اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے. آپ ارادہ کریں انشاءاللہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اللہ کے رسول ہر سال بیٹھا کرتے تھے. 10 دن کا اعتکاف, اب جہنم سے کتنی دوری ہو گئی, جنت سے کتنی قربت ہو گئی. 3 خندقوں کا فاصلہ اور 1 خندق کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے, جتنا زمین و آسمان کا. پھر یہ صرف اگلا انعام دیکھیے رمضان کا, کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے, کوئی ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا. اگلی خوشخبری سناؤ. وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی, للہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اپنی جنت میں داخل کرتا ہے. یہ بادشاہ دے رہا ہے ایک رمضان کا تحفہ, تحفوں کی بھرمار, تحفوں کی بھرمار. اور شیطان جکڑا گیا ہے, شیطان جکڑا گیا ہے. پہلے سستی تھی, کیا کریں, شیطان بڑا لعین ہے. اللہ نے تیرا بہانہ ہی ختم کر دیا ہے, اللہ نے تیرا بہانہ ختم کر دیا. اتنا وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر اللہ کی رحمتوں کا, اس نے تیرا بہانہ ختم کر دیا. ہم نے شیطان کو جکڑ لیا ہے, اب تیرے پاس کیا بہانہ ہے, بتاؤ بھائی. اب یہ میں سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, اپنی ماں بہنوں سے بھی کرتا ہوں, آپ سب سے کرتا ہوں. یہ جو نماز میں سستی ہو رہی ہے اب کیا ہے, جماعت سے پیچھے رہ رہا ہوں تو کیوں, تلاوت میں کوتاہی ہے تو کیوں, روزہ چھوٹنے کے قریب آ رہا ہے تو کیوں, کبھی پہ دل کرتا رکھ لوں, کبھی دل کرتا چھوڑ دوں. اب تو شیطان باندھا گیا ہے, اب یہ سارے ہیلے بہانے, یہ دل تیرا ڈگمگا کیوں رہا ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ میرے قریب ہو جائے. اللہ کیا چاہ رہا ہے, بندہ میرے قریب ہو, بس کر دوریاں, بس کر. اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل. اور عام دنوں میں صدقہ کرنے والے, خیرات کرنے والے, عام دنوں میں روزہ رکھنے والے, عام دنوں میں تو قیام کرنے والے, تلاوت کرنے والے, دعا کرنے والے, اقبل. اب تو سیزن آ گئی, کھڑا ہو جا اور بڑھ جا, اور خیرات اور صدقہ اور قیام اور تلاوت, اقبل اور بڑھ. فرمایا یا باغی شر اکثر, اوے ظالم, اوے اللہ کو ناراض کرنے والے, اوے باغی انسان, اور نافرمانیاں کرنے والے, اکثر رک جا, رک جا, رکنے کا وقت آ گیا ہے. اب شیطان تو درمیان میں نہیں ہے جو تجھے اکسا رہا ہے, رک جا, کہیں رب اس رحمت والے مہینے میں تجھ سے ناراض نہ ہو, تیری بدبختی تجھ پہ غالب نہ آ جائے. میرے بھائیوں, چند معروضات یہ اللہ کے تحفے ہیں. اور یاد رکھیں, جو بندہ قدر نہیں نہ کرتا اللہ پھر اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے, اللہ اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. قدر کیسے کرنی ہے اللہ کی ان نعمتوں کی, یہ دیکھو, رمضان تحفہ, قرآن تحفہ, اور یہ لیلۃ القدر تحفہ, اعتکاف تحفہ, جہنم سے آزادی تحفہ, جہنم سے دوری تحفہ, جنت میں داخلہ تحفہ. یہ تحفے اللہ کے رمضان کے. میرے بھائیوں, انشاءاللہ ہم سب نے کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑنا, سب نے انشاءاللہ روزہ رکھنے. اور میں نے آغاز میں تمہیدن کیا کہا ہے, یہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیوں کیے ہیں, نزول قرآن پر شکرانے کے لیے, نزول قرآن پر شکرانے کے لیے. اور پھر ہم نے نوافل کثرت سے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے جی, نوافل ہم نے انشاءاللہ کثرت سے پڑھنے ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے نوافل اور ہمارا روزہ قبول ہو جائے, اس کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک ضروری کام کرنا ہے. وہ کیا ہے, معافی مانگ بھی لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, معاف کر بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ناراضگی ہیں رشتہ داروں سے,
یہ میرے خیال سے ہر رمضان کے آغاز میں یہ ایک درخواست آپ سے ضرور کرتا ہوں، مانا وہ پتھر دل ہے، تو پتھر دل تو نہیں ہے، تو تو خیرات کر رہا ہے، تو تو تلاوت کر رہا ہے، تو قیام کر رہا ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، تو دعائیں مانگ رہا ہے، اگر چاہتا ہے یہ سب کچھ قبول ہو، کسی عزیز رشتہ دار نے زیادتی کر ہی دی ہے، آج وقت ہے دل صاف کر معافی دے دے اس کو، اس کے پاس چلا جا۔ اور اگر سمجھتے ہو یہ انصاف کرنے والا ضمیر ایک اندر انسان بیٹھا ہوا ہے، وہ تجھے کہہ دینا نہیں پترا زیادتی تیری سی، کوئی بات نہیں تو چلا جا، کہتا ہے میں نے تو بڑی بڑی نیکیاں اللہ کے حضور قبول کروانی ہے۔ کیوں جی کریں گے انشاءاللہ آج؟ نہیں ایتھے انشاءاللہ تھکی جی نہیں، سوچاں گے، آکھو سوچاں گے، کیوں جی سوچاں گے ہیں؟ وہ بڑا تھانوں کی پتا مولوی صاحب تسی تو جمعے پڑھاندے ہو، گھر نمازاں پڑھیاں تے گھر ٹر گئے، تھانوں کی پتا، بڑے اترنے رشتے دار ساڈے، تھانوں نہیں پتا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، آخرت والے لوگوں کی سوچ اللہ کی قسم یہ نہیں ہوتی، آخرت والے لوگوں کی سوچ یہ نہیں ہوتی۔ وہ تو بکے ہوئے بندے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو فقیر ہیں، وہ تو عاجز ہیں، وہ تو مقابلہ کسی کا کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو جھک جانے والے ہیں، وہ تو بک جانے والے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ میری بہنیں صلح کروانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، سارے گھر میں نوافل ہیں، تراویح ہے، تہجد ہے، دعائیں ہیں، سب کچھ ہے، ایک رشتہ داروں کے ساتھ صلح نہیں ہے تو یاد رکھنا تیرے اعمال آسمان پر نہیں پہنچ پائیں گے، فرشتے لے کے جائیں گے، اللہ کہے گا اس کو واپس لے جاؤ، یا اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے۔ اتنا قیمتی مہینہ، قیمتی لمحات، قیمتی گھڑیاں، قیمتی عمل سارے کے سارے ضائع، ایک سستی اور کوتاہی کی وجہ سے۔ دل بڑا کرو، اور ہم نے انشاءاللہ دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اے اللہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تیری توفیق ہے، تو ان کو قبول کر لے، اپنے آپ کے لیے، اپنے اعزا اقربا کے لیے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ 30 دن جھولی پھیلا کے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں ختم ہوتی نہیں، کریں گے نا انشاءاللہ دعائیں۔ اور پھر ہم نے سخاوت، جبریل امین رمضان کے اندر اللہ کے رسول کے پاس آتے تو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا پاتے، سب سے زیادہ سخاوت۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی سخاوت کو بڑھانا ہے، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنا ہے، اور پھر کثرت سے افطاریاں کروانی ہیں انشاءاللہ۔ کرواؤ گے؟ میں تو 17 سال جی محسوس کو نہیں کیتا یہ افطاری۔ آپ نے خود ایک روزہ رکھا، ہاں جی ایک روزہ رکھا اور خود افطار کیا، ایک روزے کا اجر ہے، ایک روزے کا اجر ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی اس مجلس کے اندر ایسے دوست موجود ہیں جو ایک نہیں دو کئی مساجد کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ افطاریاں کروا رہے ہیں، دوستوں کو بلا کے افطاری کروائیں۔ ان اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، ان کو بھی ان کے روزے کا اجر ملے گا، اور جتنا اجر ان کو ملے گا کھلوانے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ ایک رمضان میں کتنے سینکڑوں ہزاروں رمضانوں کا ہم اجر کما سکتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں روزوں کا اجر کما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ افطاریاں ہم نے کروانی ہیں۔ اور سب سے ضروری بات اعضاء کا روزہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے اعضاء کا بھی روزہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے میرے پاس اعمال کا ایسا مشکیزہ ہو جس کے اندر سوراخ ہو، اعمال کا ایسا مشکیزہ جس کے اندر اوپر سے پانی ڈالتے جاؤ نیچے سے وہ خارج ہوتا جائے، رکے نہیں میرے بھائی، ہم نے آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سوشل میڈیا سے کٹ آف ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے۔ آج کے دور میں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے کالج میں پروفیسر حضرات ہیں ابھی بھی بٹنوں والا موبائل ہے، ان کے پاس دوسرا موبائل ہی نہیں، اتنے تقوی والے بھی لوگ ہیں، صرف اس لیے کہ خرافات ہیں۔ تو ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، نہ برا دیکھنا ہے، نہ برا بولنا ہے، نہ برا
سننا ہے، تب انشاءاللہ ہمارا وہ مشکیزہ بھرا رہے گا مال کا، ورنہ سوراخ ہو گیا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے۔ اور سب سے بڑی بات اور آخری بات، ہم نے انشاءاللہ جھوٹ چھوڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ جھوٹ چھوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں نہ چھوڑتا، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک وعدہ کون سا کیا جو ساری زندگی کیا نہیں دوں گا میں؟ یار یہ ہوں تو وعدہ کیتا بھول گئے ہو، گالی شاباش، یہ حاضر دماغ کوئی آدمی بیٹھا ہوا، ہم ساری زندگی گالی نہیں دیں گے، ایک وعدہ اور کر لو، ساری زندگی جھوٹ نہیں بول۔ یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا۔ رازق کون ہے؟ اتنا گیا گزرا دل ہے میرا کہ میں جھوٹ کو خدا بنائے بیٹھا ہوں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلنا، جھوٹ کے بغیر رزق رک جائے گا۔ دل بڑا کرو، زندگی میں سچ ہی بولنا، جب بولنا ہے میرا مالک کے خزانے تھوڑے نہیں، اللہ کی قسم تو دل چھوٹا کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس بڑے خزانے، ہو سکتا ہے سچ بولنے پہ عارضی طور پہ آزمائش آ جائے، لیکن ڈٹے رہنا، خزانوں کی برسات آئے گی تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکے۔ بولیں گے نا سچ انشاءاللہ؟ نہیں بولیں گے تو روزے کا بھی فائدہ نہیں، نمازیں زکاتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹے بندے کو تو اللہ قرآن میں کہا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے نافرمان کو ہدایت دیتے ہی نہیں۔ اور عالم میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، مسئلہ پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ حضرت صاحب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم کیا بتاتے ہیں؟ کیا ہے جی؟ یہ مذاق نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ائمہ کرام نے الکبائر کے اندر گناہ کو لکھا ہے۔ جھوٹ بج گیا ہے، ان کی کریے، میں توبہ کر لو۔ تھوڑے دنوں بعد پھر کہتا ہے پھر بج گیا ہے، کی کریے، میں توبہ کر لو۔ پھر بج گیا ہے، کی کریے، میں توبہ کر۔ سمجھ یہ آ رہی ہے اللہ جھوٹے کو ہدایت دے نہیں رہا۔ اللہ جھوٹے کو ہدایت جھوٹ جی بولتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جھوٹے نافرمان کو ہدایت میں نہیں دیتا۔ توبہ کیسے کرنی ہے تاکہ عمل چھوٹ جائے، بد عملی چھوٹ جائے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے انشاءاللہ کہ توبہ کرنی کیسے ہے کہ جھوٹ چھوٹ جائے، سگریٹ نوشی چھوٹ جائے، گالیاں چھوٹ جائیں، جھوٹ چھوٹ جائے، بدکاری چھوٹ جائے۔ توبہ کیسے کریں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہم تو صدا دینے والے لوگ ہیں، گاہے گاہے صدا دیتے رہتے ہیں، آپ کو یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں۔ آج وہ موقع ہے کہ ہم سخاوت کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ کیا سمجھتے ہیں ان کے غم ختم ہو گئے ہیں؟ ان کے مصائب ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، ان کے غم اور مصائب ختم نہیں ہوئے۔ میں بھول گیا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی، میں بھول گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ فقیر کبھی کبھی صدا لگاتا ہے کہ یار یاد رکھنا ان کو، بھول نہ جانا۔ اللہ نے تجھے امن کے ساتھ زندگی دی ہے، سکون والی زندگی دی ہے، اور اگر تیری زندگی میں اضطراب ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ موج کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کاروبار چل رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس مشکل گھڑی میں رمضان کے اندر کثرت سے صدقہ خیرات کریں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، میں سوچوں میں کیا کر رہا ہوں، میں نے سوچنا میں نے کیا کیا ہے۔
تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس افراد ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ بھائی باہر کھڑے ہوں گے نماز کے بعد، کوئی ساتھی خالی نہ جائے، بھرپور تعاون کریں، اور انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ سے امید واسطہ ہے انشاءاللہ آپ کی پائی پائی وہاں پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو پاک طیب رزق عطا فرمائے، جو بوڑھے والدین دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ درد دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو شہادت کی موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔